السلام علیکم۔ سلیمان احمد بول رہا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو میں اپنا 15 منٹ میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ میرا نام سلیمان احمد ہے۔ میرے والدین کی شادی لاہور میں ہوئی الحمدللہ۔ ہمارے دادا صاحب کا جو ہے ماچس فیکٹری تھی لاہور میں، اس لیے ہم لاہور میں سیٹل تھے۔ اور میرے والد صاحب جو ہے وہ سٹی بینک میں کام کرتے تھے۔ جب میں 2 یا 3 سال کا تھا، ہمارے والد صاحب کا ٹرانسفر بینک کی طرف سے ہو گیا فلپینز۔ ہم فلپینز چلے گئے، وہاں 1 سال رہے، پھر واپس لاہور آئے، پھر لاہور میں تقریباً 2 یا 3 سال رہے۔ اور میری ایجوکیشن KG لاہور سے شروع ہوئی۔ ایک اسکول تھا ایکچولی ایسنا فاؤنڈیشن، اس میں پڑھتا تھا۔ پھر ہمارے والد صاحب کا جو ٹرانسفر ہے کراچی ہو گیا، ہم کراچی میں 3 سال رہے۔ ان 3 سالوں میں 3 اسکولز میں رہا۔ پہلے تو ہم گلشن اقبال میں تھے، وہاں چھوٹا سا ایک اسکول تھا محلے کا، اس میں نے پڑھائی کی۔ پھر 1 سال PF ماڈل اسکول میں چلا گیا۔ پھر ہمارے والد صاحب نے ہمارا ایڈمیشن کرا دیا BVS پارسی ہائی اسکول، وہاں پھر 1 سال رہا میں۔ اس اسنا میں ہمارے والد صاحب نے کلفٹن میں ایک گھر بنا لیا، تو ہمارے روٹس کراچی میں آ گئے۔ پھر یہ ہے کہ پھر ہمارے والد صاحب کا ٹرانسفر یمن ہو گیا، ہم یمن چلے گئے، وہاں 1 سال رہے۔ ثنا انٹرنیشنل اسکول میں نے پڑھائی کی 1 سال۔ اس کے بعد ہمارا ٹرانسفر ہو گیا دہران، سعودی عربیہ۔ وہاں ایک اردو میڈیم اسکول تھا، پاکستانی کمیونٹی ہائی اسکول خوبر میں، تو اس میں تقریباً 1.5 سال پڑھائی کی۔ پھر ہمارے والدین کا ٹرانسفر ہو گیا واپس یمن، اور چونکہ میری پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی اور ہر سال تقریباً ایک اسکول بدل رہا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جائے پاکستان میں۔ تو ہمارے والدین یمن کی طرف نکل گئے اور مجھے بھیج دیا گیا ایبٹ آباد پبلک اسکول، جو کہ ایک بورڈنگ اسکول ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا اسکول ہے۔ تو 8 کلاس میں وہاں پہنچا، اور 5.5 سال میں پھر ایبٹ آباد میں رہا۔ میں نے میٹرک بھی وہیں سے کیا، ایبٹ آباد پبلک اسکول سے، APS کہتے ہیں ہم اس کو، اور میرا FSC بھی وہیں سے ہوا۔ میٹرک میں میری 5th پوزیشن تھی NWFP میں، اور FSC میں میری 2nd پوزیشن تھی ان دا پروونس۔ بائی دا ٹائم میں نے ایبٹ آباد پبلک اسکول کمپلیٹ کیا، میرے پیرنٹس جو ہیں وہ واپس آ چکے تھے پاکستان، اور وہ کراچی آ گئے تھے۔ میں کراچی آیا، اور کراچی میں نے پھر NED انجینئرنگ یونیورسٹی سے شروع کیا، اور 4 سیمسٹرز میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے کمپلیٹ کیے۔ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی ٹائم نہیں اتنا، کہ پھر جو ہے میرے والد صاحب کا بہت زیادہ اس بات پہ اصرار تھا کہ آپ US چلے جائیں، تو میں US چلا گیا، اور یونیورسٹی آف نیبراسکا میں نے پڑھائی شروع کی، اور پھر میں نے گریجویشن کی، یعنی 4 سیمسٹرز میں نے NED سے کیا، اور 4 سیمسٹرز میں نے نیبراسکا سے کیا، اور آئی گاٹ اے ڈگری ان الیکٹریکل انجینئرنگ اور سائیکالوجی۔ ایسے سائیکالوجی اس طرح سے کہ US کے اندر آپ کو نان ٹیکنیکل کورسز لینے ہوتے ہیں کچھ، تو وہ جو نان ٹیکنیکل کورسز تھے میری ڈگری کے، میں نے وہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی میں لیے، بلکہ جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے زیادہ میں نے لیے الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا پیشن تھا انجینئرنگ، اور میرا پیشن تھا سائیکالوجی۔ تو 2 چیزیں تھیں جو میرا پیشن تھا، اور یہی طریقہ تھا میں کر سکتا تھا۔ میں بس اتنا ٹائم تو تھا نہیں کہ میں ایک پوری ڈگری کروں سائیکالوجی میں، تو میں نے جتنے کورسز کر سکتا تھا میں نے کر لی۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ
میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا انجینئرنگ میں. آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو ریسرچ. تو مجھے موقع مل گیا کہ ہماری یونیورسٹی کا اور یو ایس ایئر فورس یو ایس نیوی کا ایک کنسورشیم تھا جس میں یو ایس نیوی اور یو ایس ایئر فورس ریسرچ پروجیکٹس کو فنڈ کرتی تھی اور جو گریجویٹس ہوتے تھے ان کو ہائر کرتی تھی. الحمد للہ آئی گاٹ ہائرڈ بائی فرسٹ یو ایس نیوی اور پھر اس کے بعد یو ایس ایئر فورس الحمد للہ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ. اور میں نے سیمی کنڈکٹرز میں ریسرچ کی ہے اور میرا کام پبلش بھی ہوا ہے الحمد للہ. ٹیکنیکلی میں ایک سائنٹسٹ ہوں. آئی ایم اے ٹرینڈ scientist and I'm very lucky and very it's a blessing of Allah کہ I got to work with some of the top scientists of the world in the area of alternate semiconductors. یعنی سلیکان سیمی کنڈکٹر ہے, اس کے علاوہ اور بھی مٹیریل سیمی کنڈکٹرز ہیں, ان کو آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرز کہتے ہیں. اس کے دنیا کے ٹاپ سم آف دا ٹاپ جو سائنٹسٹ تھے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اللہ کی فضل سے موقع ملا. آف کورس میں بالکل ینگ گریجویٹ تھا تو آئی واز ناٹ اے سینئر سائنٹسٹ بٹ ایز اے جونیئر آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ود دیز پیپل. میرا ایک پیپر جو ہے وہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا اور مجھے انوائٹ کیا گیا ٹو کم اینڈ اسپینڈ ٹائم ایٹ ون آف دا پاکستان نیوکلیئر ریئیکٹر. تو میں نے نیلور نیوکلیئر ریئیکٹر پر تھوڑا ٹائم لگایا ہے ایز اے سائنٹسٹ, اس لیے جو میرا ایریا ہے اور نیوکلیئر سائنس ہے وہ بہت کلوز ہے. آئی ایم اے مٹیریل سائنٹسٹ اور میرا ایریا بہت کلوز ہے. اچھا یہ تو ہو گیا میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ. پھر یہ ہوا کہ میری لائف کے اندر کچھ ایونٹس ہوئے اللہ کے فضل سے کہ جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بوسنیا جاؤں گا. میں نے عید پہ نا ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ وائی ڈیڈ آئی گو ٹو بوسنیا, رائٹ. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میرے فیس بک پہ چلے جائے گا, عید کے اوپر میں نے ریکارڈنگ کی بھی اس ویڈیو کی, تو آپ سن سکتے ہیں. اینی وے آئی وینٹ ٹو بوسنیا الحمد للہ, اور وہاں پھر کچھ ایونٹس ہوئے کہ جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئرنگ کو جو کہ میرا پیشن تھا اس کو جو ہے میں خیر آباد کہوں. اور میں نے انجینئرنگ کو ڈائیورس کی اور 3 طلاق دی, اور میں نے ایک نیا عقد کیا, وہ تھا انٹرنیشنل ریلیف, انٹرنیشنل وار ریلیف. ریلیف جو ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. فلڈ ریلیف الگ ہوتی ہے, فائر ریلیف الگ ہوتا ہے, اور جو ہے اسی طرح سے وار ریلیف ایک الگ فیلڈ ہے کمپلیٹلی. اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ وار ریلیف کے اندر. تو میں نے وار ریلیف سے پھر نکاح کر لیا, اور ایک ادارہ تھا شکاگو میں, اس کا نام تھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. بینیولنس بیسکلی ایک ادارہ تھا جس کو امریکن مسلم چلاتے تھے, اور یہ لوگ یو ایس اور کینیڈا سے فنڈ ریز کرتے تھے, اور یہ فنڈز جو ہے استعمال کیے جاتے تھے, اور جہاں جہاں مسلم ایریاز میں جنگ ہوتی تھی وہاں یہ فنڈز لے کے جاتے تھے. تو ہسپتال بنانا ہے, کلینکس بنانا ہے, ریفیوجی کیمپس ہیں, moving refugees out of war zones, taking supplies into war zones, orphanages, orphans, یہ سب کام کرتے تھے. اور اس زمانے میں دنیا کے سم آف دا ٹاپ مسلم ریلیف ایجنسیز میں بینیولنس کا نام تھا, اور ہمارے جو ریونیوز ہوتے تھے وہ ایوری ایئر they were in millions of dollars, right. تو اس کو جوائن کر لیا ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اور میرے خیال 1.5-2 سال میں, 1.5 سال کے اندر آئی بیکیم ممبر آف دا بورڈ, اور آئی واز دا ینگیسٹ ممبر آف دا بورڈ آف دیٹ فاؤنڈیشن.
and the only non-Arab member of the board, کیونکہ اکثر عرب امریکنس تھے جو اس ادارے میں ہوتے تھے. تو تقریباً کوئی 10 سال الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل ریلیف میں کام کیا ہے، جس میں آئی ورکڈ ان 6 وار زونس، جیسے بوسنیا ہے، کروئیشیا ہے، چیچنیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، ہاں، اور افغانستان ہے. بلکہ افغانستان میں تو آئی ہیو سین ٹو وارز ان افغانستان. تو یہ جو میرا ریلیف کا کام ہوا، اور ظاہر بات ہے ویری چیلنجنگ اینڈ ویری ریوارڈنگ اینڈ ویری انسٹرکشنل، یعنی بہت میں نے سیکھا الحمدللہ. شاید میں سے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو زیادہ سیکھ لیتا، لیکن میں نے سیکھا جو کچھ سیکھ سکتا تھا، جو کہ پھر میرے کام میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. what I learned from these wars. میرا کوئی تقریباً 30+ کنٹریز کا میرا سفر ہے، اور بوسنیا میں اور افغانستان میں I have been imprisoned also. وہ بھی ایکسپیرینسز ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دی امبیٹلڈ انوسنس، جو کہ timelenders.com کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. یو کین ڈاؤن لوڈ اے PDF ورژن اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ایکسپیرینسز دیکھنا چاہتے ہیں کہ وار ایکسپیرینسز کیا تھے. وہ کتاب اب چند جگہوں پر انگلش سکھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جو کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن چلیں اللہ کا احسان ہے، چلو کچھ لوگ انگلش ہی سیکھ لیں گے. تو یہ تو ہو گیا کتاب. پھر کیا ہوا کہ پھر میں آ گیا پاکستان 2002 میں، اور میں نے ریلیف کا جو کام ہے اس کو ختم تو نہیں کیا، طلاق تو نہیں دی، لیکن تھوڑا سا اس کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا. اور پاکستان میں پھر میں نے الحمدللہ 3 ادارے سیٹ اپ کیے. پہلا ادارہ تھا ٹائم لینڈرز، اور میں چاہتا تھا کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہیں 6 وار زون میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور 30 ملکوں کا سفر کا موقع ملتا ہے. میرے جو میرا ٹریول ہے اسی کو اگر نکالیں تو وہی لاکھوں ڈالر کا تو ٹریول کا ایکسپینس ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس ایکسپیرینسز کو کیسے ٹرانسفر کروں مسلمانوں کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے، یہ سوچ کر ٹائم لینڈر سیٹ اپ ہوا، وچ از اے ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ فرم. اس کے تھرو ہم ٹریننگ کرتے ہیں، کنسلٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کو کہ ویژن ڈیولپ کرواتے ہیں، ان کی لائف کو ری اسٹرکچر کرتے ہیں، ان کو جو ہے ایک میننگ فل لائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ادارہ میں نے سیٹ اپ کیا اللہ کے فضل سے. ایک ایڈمرل صاحب تھے نیوی کے اندر، عارف اللہ حسینی صاحب. ہی ریٹائرڈ ایز وائس وائس ایڈمرل ریٹائر ہوئے. تو ایڈمرل صاحب کے ساتھ مل کر پھر ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن. اس کا میں کو فاؤنڈر ہوں، ابھی ڈائریکٹر ہوں. یہ نیوی کا ادارہ ہے، اور میرے ساتھ کوئی 4-5 لوگ اور ہیں جو سویلینز ہیں اس ادارے پہ، باقی سب نیول آفیسرز ہیں. اور ہم پورے پاکستانی کوسٹ کے اوپر ایجوکیشن اور میڈیکل پروجیکٹس کرتے ہیں، فرام دی انڈین بارڈر سر کریک سے لے کر آل دا وے ٹو جیونی وچ از دی بارڈر ٹاؤن ود ایران. اور یہ پورا علاقہ میں ٹریول کرتا رہا ہوں، اور 2 سال میں نے کافی ٹائم لگایا ہے پاکستان نیوی کے ساتھ ورکنگ ان دیز ایریاز، اسپیشلی بلوچستان. تھرڈ ادارہ جو ہے اس کا نام ہے دا موستار انسٹیٹیوٹ. دا موستار انسٹیٹیوٹ کے تھرو وی ڈو کوچنگ
لائف کوچنگ لوگوں کی، اور گلوبلی ہم یہ سروسز اپنے دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرا تعارف ہے. الحمدللہ. یو نو if you have any question let me know, otherwise this is what is pretty much about me. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں نے ٹائم دیا تو تعارف مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.